بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ دوستو، آج جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ویڈیو ہاضمے کے متعلق ہے۔ ہاضمہ اگر درست ہوگا تو پورا جسم درست کام کرے گا۔ ہاضمہ اگر خراب ہوگا تو پورا جسم خراب کام کرے گا۔ ہاضمے کے درست ہونے کے لیے سب سے بڑی جس چیز کا خیال رکھا جائے گا وہ غذا کا خیال رکھا جائے گا۔ غذا کو کھانا ہر انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی پر پرمسرت حصہ سمجھا جاتا ہے اور اسی پر سارا دار و مدار انسانی زندگی کا ہے۔ غذا سے اسی وقت آدمی لطف اندوز ہو سکتا ہے جب نظام انہضام کا اس کو کوئی مسئلہ نہ سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اگر اس کا مسئلہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی آدمی غذا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے قبل اس بات کی گزارش کروں گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ تو ویورز، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے کی طرح ویڈیو کے اندر 3 طریقے سے علاج بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، علاج وظیفہ کی مدد سے۔ نمبر 2، علاج غذا کی مدد سے۔ نمبر 3، علاج دوا کی مدد سے۔ تو اب چلتے ہیں پہلے علاج کی طرف کہ جو وظیفہ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس میں سب سے اول اور آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 29، پارہ نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ روزانہ 500 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں اور اپنے قریب پانی رکھ لیں اور اس پانی پر دم کر کے صبح و شام اس پانی کو پیتے رہیں۔ انشاءاللہ نظام انہضام بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ تو ویورز، اب چلتے ہیں دوسرے علاج کی طرف جو غذا کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اگر غذا درست ہوگی تو نظام انہضام بالکل درست ہوگا۔ اگر غذا خراب ہوگی تو نظام انہضام بالکل خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بندے کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں اور چند چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ سب سے قبل تلی ہوئی غذائیں جیسے سموسہ، پکوڑا، فرائی فش یا دیگر چکنائی والی چیزیں ہیں، ان کے کھانے سے ہیضہ بڑھ جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزوں کو زیادہ استعمال کرنے سے ہاضمہ بھی بہت سخت خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ترش پھل ہیں۔ ان پھلوں میں مالٹا یا اس جیسے اور جو کھٹا ذائقہ رکھتے ہیں، یہ تمام پھل شامل ہیں۔ ان کے باعث بھی بد ہضمی بن سکتی ہے اور پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مصنوعی مٹھاس سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ جو مصنوعی مٹھاس والی غذائیں ہیں، اس کی وجہ سے پیٹ درد کا شدید اندیشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فائبر والی سبزیاں یا پھل وغیرہ سے بچنا ہوگا، کیونکہ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ فائبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حد سے زیادہ فائبر کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے نظام انہضام بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیج والی غذائیں جن میں لوبیا شامل ہے، اس کے بھی حد سے زیادہ استعمال کرنے سے نظام انہضام بہت حد تک متاثر ہوتا ہے۔ گوبھی اور اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں جو سبزیاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی نظام انہضام کافی خراب ہوتا ہے،
کیونکہ گوبھی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے گیس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں کہ جن کے استعمال سے آدمی کا نظام انہضام بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ویورز اب چلتے ہیں تیسرے علاج کی طرف، جو علاج بالدوا ہے، یعنی دوا کے ذریعے علاج ہے۔ تو اس میں 4 اجزاء شامل ہیں۔ نمبر 1 کلونجی 1 تولہ، نمبر 2 میتھر کے بیج 1 تولہ، نمبر 3 کالی مرچ 6 ماشا، نمبر 4 کالا نمک 6 ماشا۔ ان چاروں اجزاء کو اچھی طرح صاف کر کے اپنے پاس صفوف بنا کر محفوظ کر لیں۔ کھانے کے بعد دم والے پانی کے ساتھ ان کو آدھی چمچ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا نظام انہضام بہت حد تک بہتر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس مضر مرض سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آج کے لیے یہ ویڈیو تھی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔